السلام علیکم۔ وادی میں شام گہری ہونے لگی تھی، جو بتدریج رات کی تاریکی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر نگینا کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ جانے کس حال میں ہوگی، خود سے بیگانی ہوگی یا پھر اپنے نصیبوں پر رو رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی، وہ بڑے دردناک اور عذابناک لمحات سے گزر رہی تھی۔ اسے یاد کر کے میرے دل میں آرے سے چل رہے تھے، سینے کی ہلچل طوفانوں میں بدلنے لگی تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا، اچانک میری نگاہ مشل بردار جلوس پر پڑی جو مشرقی سمت سے آ رہا تھا۔ اس کا رخ عامل آروب کی عبادت گاہ کی طرف تھا۔ ان سب نے سیاہ لامبے چوغے پہن رکھے تھے، حتیٰ کہ سر اور چہرے بھی ڈھانپے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً آروب کے گروہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، مگر یہ اس کے اور پیروکاروں سے وضاحت میں ذرا مختلف نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ کوئی دوسرا گروپ تھا، کوئی خاص ٹولہ۔ ان کے ایک ہاتھ میں چیڑ کی مشلیں تھیں تو دوسرے ہاتھ سے ایک ہڈی تھامی ہوئی تھی۔ یہ ہڈی خاصی بڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بڑے جانور کی ران اور پیڑوں کی ہڈی تھی۔ یہ ٹولہ میرے محتاط اندازے کے مطابق 20-25 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ لوگ فی الوقت عبادت گاہ سے ذرا دور تھے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرا اور میں چھپتا چھپاتا ان کے راستے پر آ کر ایک آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ٹولہ ادھر سے گزرنے والا تھا۔ پھر جب وہ میرے بالکل قریب سے گزرنے لگا تو میں ہوشیار ہو گیا۔ پھر جیسے ہی ٹولے کا آخری فرد میرے قریب سے گزرنے لگا، میں چیتے کی سی مستعدی اور خاموشی سے عقب میں ابھرا اور اسے گردن سے جپٹ کر یکدم آڑ میں کھینچ لایا۔ اس نے تل ملا کر مجھ پر وار کرنا چاہا، مگر میں نے اپنے دونوں بازوؤں کے مخصوص شکنجے میں اس کی گردن جکڑ کر جھٹک دیا۔ کڑاکے کی آواز ابھری اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے پر اس نے اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے جلدی جلدی اس کا سیاہ چوغا اتارا اور خود پہن لیا۔ پھر زمین پر گری جلتی ہوئی مشل اور وہ عجیب وضع کی ہڈی ہاتھوں میں اٹھا کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اس سیاہ پوش ٹولے میں شامل ہو گیا۔ اب میرا چہرہ سیاہ چوغے کے گھونگھٹ میں چھپ گیا تھا۔ ذرا دیر بعد میں ٹولے سمیت عامل آروب کی مخروطی چھت والی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میرے سینے میں بڑی پکڑ دھکڑ مچی ہوئی تھی۔ قسمت سے آروب کی شہرک تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ملا تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عبادت گاہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مخصوص ٹولہ چبوترے کے سامنے قطار اندر قطار مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ میں درمیانی صف میں کھڑا تھا۔ چوغے کے گھونگھٹ سے سامنے چبوترے پر میری نظریں جمی ہوئی تھیں، جہاں اسی عجیب و غریب اور بدوضع مورتی کے قریب منحوس آروب کھڑا تھا۔ نگینا مجھے کہیں نظر نہیں آئی، البتہ آروب کے 6 لہیم شہیم خوفناک صورتوں والے خاص محافظ مستدی کے ساتھ اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ مان آروب نے ایک نظر اس مخصوص سیاہ پوش ٹولے پر ڈالی اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے گونجدار آواز میں کہا، مقدس دابولا مینزی کے پجاریوں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگوں کی خاص توجہ اور محنت سے ہمارے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ جب تک پوری وادی کیلاش کے لوگ مقدس دابولا مینزی کے دائرے میں نہیں آ جاتے، ہمارا مشن جاری رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کیلاش وادی کا سردار آگر موشی ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس نے ہمیں اس وادی سے بے دخل کرنے کی خاطر ہر قسم کی کوششیں کر کے دیکھ ڈالیں، مگر مقدس دابولا مینزی نے اس کی ہر سازش ناکام بنا دی۔ اس لیے تم ذرا بھی نہ گھبرانا اور اسی طرح پوری وادی کے لوگوں کو مقدس دیوتا دابولا مینزی کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا کہ وہ جلد از جلد اس کے پیروکار بن جائیں، ورنہ بہت جلد پوری وادی پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب سے صرف مقدس دابولا مینزی کے پیروکار ہی بچ پائیں گے۔ جو اس کے حلقہ اثر سے باہر ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، کیونکہ اس سرزمین پر صرف اور صرف مقدس دابولا مینزی کی حکمرانی ہے۔ جو طاقت کا دیوتا ہے وہ اپنی بکواس ختم کر کے خاموش ہوا تو مخصوص سیاپوش ٹولے میں سب سے اگلی قطار میں کھڑے ایک سیاپوش نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں عامل آروب سے کہا، کیلاشی سردار آگر موشی کی ہمارے خلاف چیرہ دستیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس نے اب باقاعدہ کچھ لوگ مخصوص کر دیے ہیں جو کیلاشی وادی کے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں اب ہماری کوششیں اگرچہ تیزی اختیار کر چکی ہیں، لیکن افسوس کہ کیلاشی سردار آگر موشی کے مخصوص افراد نے ہماری ان کوششوں اور کاوشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔
عامل اروب نے غور سے اپنے پیروکار کی بات سنی۔ اس کے بعد وہ بلند آواز سے بولا، ٹھیک ہے، ہم آج مقدس دبولا مینزی کے آگے ایک بھینٹ چڑھائیں گے اور اس سے کیلاشی سردار آگر موشی کو نیست و نابود کرنے کی التجا کریں گے۔ ہم بھینٹ دینے کو تیار ہیں، اے مقدس دبولا مینزی کے پیروکار، ہم تیار ہیں۔ سیاہ پوش مخصوص ٹولے نے بیک زبان ہو کر بلند آواز سے کہا۔ نہیں، عامل اروب نے اچانک گونجدار آواز میں کہا، مقدس دبولا مینزی ہماری بھلائی، کامیابی اور ہماری زندگیوں کے تحفظ کی خاطر تو ہماری اپنی قربانی یا بھینٹ قبول کرتا ہے، لیکن کسی دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسے کسی باہر کے آدمی کی بھینٹ چڑھانا ہوگی۔ اے مقدس دبولا مینزی کے پیروکار، ہمیں حکم کرو، ہم وادی سے باہر کا کوئی آدمی پکڑ لاتے ہیں۔ اگلی صف میں کھڑے اسی سیاہ پوش پیروکار نے اروب سے مؤدبانہ کہا، نہیں، یہ بھینٹ ایک خوبصورت اور جوان دوشیزہ کی ہوگی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ عامل اروب نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، اور میری کن پٹیاں بری طرح سنسنانے لگیں۔ میرا خیال فوراً نگینا کی طرف چلا گیا تھا۔ مان اس مردود اروب کی دوبارہ آواز ابھری، اور یہ بھینٹ ابھی اور اسی وقت چڑھائی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی۔ اس کے گرد کھڑے مستعد محافظوں میں سے دو فوراً حرکت میں آئے اور اوپری منزل تک جانے والے گردشی زینے کی چوکھٹ کی طرف بڑھ گئے۔ میرے اندر زبردست ہلچل مچنا شروع ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں خبیث یقیناً نگینا کو لے آنے کے لیے ہی گئے ہیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ نگینا کو دبوچے چبوترے پر لے آئے۔ نگینا کو دیکھتے ہی میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ وہ بری طرح ہراساں نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایک تسلی تو ہوئی تھی کہ وہ مکمل طور پر آروب کے ٹرانس میں نہیں آئی تھی۔ میری نظریں چبوترے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا عامل اروب یک ٹک نگینا کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر ایک پراندیش خیال سے میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ کہیں یہ خبیث مکمل طور پر نگینا کو اپنے ٹرانس میں نہ لے رہا ہو تاکہ وہ برضا و رغبت اپنی بھینٹ اس دبولا مینزی کی مورتی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دیوانہ وار حملہ کرنے کا سوچا۔ میں اپنے مگارد اور کالا ناگ کے ان دونوں ہرکاروں سے چھینے ہوئے پستولوں سے پوری طرح مسلح تھا۔ فاضل راؤنڈ بھی میرے پاس موجود تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے ارتعاش پر قابو پایا اور دائیں ہاتھ سے پستول نکال لیا۔ ابھی پستول والا ہاتھ میرے سیاہ چوگے کے اندر ہی موجود تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا اچانک حال میں نگینا کی تیز چیخ ابھری اور وہ کھڑے کھڑے وہیں چبوترے پر گر پڑی۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا۔ نگینا کو یوں اچانک بے سدھ ہو کر چبوترے پر گرتا دیکھتے ہی میرے اندر ہولناک طوفان سر اٹھانے لگا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر مجھے مزاحمت کرنے سے روک رہا تھا۔ اسی وقت عامل اروب کی آواز ابھری، اس خوبصورت دوشیزہ کی قربانی مقدس دبولا مینزی نے قبول کر لی ہے۔ ہم نے اسے اپنے عمل کی ہر گرفت سے آزاد کر دیا تھا تاکہ یہ مکمل طور پر ایک عام اور معصوم دوشیزہ کی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے اس کی بات پر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کا یہ کہنا کہ ہم نے اب اسے اپنے عمل کی ہر گرفت سے آزاد کر دیا تھا مجھے بری طرح چونکا گیا تھا۔ کیا اس مردود نے مجھ پر نادانستگی میں یہ احسان کر دیا تھا کہ میری نگینا اب اس کے جزوی ٹرانس کے عمل سے بھی آزاد ہو چکی تھی؟ یعنی کیا نگینا کے دل و دماغ میں اب میری حکومت دوبارہ قائم ہو چکی ہے؟ اور کیا اب میری گم گشتہ دنیائے محبت مجھے مل گئی ہے؟ ایسے کئی مسرت انگیز خیالوں اور خوش امیدیوں نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ نگینا شاید اس کے جزوی ٹرانس کے عمل سے آزاد ہونے کے رد عمل میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں دم بخود کھڑا سامنے چبوترے پر بے سدھ پڑی نگینا کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نگینا کے وجود نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ میرا دل یک بارگی دھڑکا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب آج سے کروڑوں سال پہلے والا بگ بینگ ہوگا اور میری کائنات میری دنیائے وفائے کن سے وجود میں آ جائے گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ نگینا نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے جو لفظ ادا کیا وہ میرا نام تھا۔ نادر، نادر، تم کہاں ہو؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اس خوبصورت پکار نے میرے وجود کی گہرائیوں تک کو ایک عجیب مسرت سے معمور کر دیا۔ سرشاری خوشی اور مسرت کے احساس نے جیسے میرے پورے وجود پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس کیفیت نے میرے اندر کے ابلتے جوش کو بھی ہوش کی راہ دکھلا دی تھی۔ اب مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ حالات اب نہیں تو کبھی نہیں کے مصداق تھے۔
مگر اس کے باوجود میں ہوش و خرد سے کام لینا چاہتا تھا۔ نگینہ نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار دل سے مجبور ہو کر مجھے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ عامل آروب کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ ادھر نگینہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے قدم ڈگمگائے جا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی نیند سے جاگی ہو۔ عامل آروب نے اپنے دو گرگوں کو خفیف سا اشارہ کیا، دونوں نے حرکت کی اور نگینہ کو ایک بار پھر بازوؤں سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ نگینہ چیخنے چلانے لگی اور ہراساں نگاہوں سے اس ماحول کو تکنے لگی۔ اس کی نگاہ بدوضع مورتی پر پڑی۔ میں کہاں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ نگینہ ہسٹریائی انداز میں چلائی تو عامل آروب سنگ دلانہ نظروں سے اسے گھور کر بولا، خاموش ہو جاؤ لڑکی، تمہیں اب مقدس دیوتا دابولا مینزی پر قربان کیا جانے والا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ مقدس دابولا مینزی نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے۔ نگینہ نے جو یہ سنا تو خوف و دہشت سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ آہ نادر، تم کہاں ہو؟ وہ پھر ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی۔ نادر علی، تم کب تک خاموش تماشائی بنے کھڑے رہو گے؟ تمہاری نگینہ، تمہاری محبت تمہیں پکار رہی ہے۔ جاؤ اپنی نگینہ کو ان منحوس و مردود شیطانوں سے بچا لو، بڑھو۔ اور میرے اندر کوئی چیخنے لگا، اسے مقدس دابولا مینزی کے قدموں میں لے آؤ اور زنجیروں سے جکڑ دو۔ آروب نے حکم دیا۔ وہ دونوں گرگے نگینہ کو مورتی کی طرف گھسیٹنے لگے۔ میں غیر محسوس انداز سے دھیرے دھیرے چبوترے کی طرف کھسکنے لگا۔ آخری سرے پر پہنچ کر میں رک گیا، وہاں سے چبوترا نزدیک تھا۔ چبوترے پر میرے عین مقابل آروب کھڑا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اسے ہی تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دابولا مینزی کے پیروکاروں کے روحانی پیشوا کو گن پوائنٹ پر لینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور جان لیوا حد تک خطرناک رسک تھا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہ تھی۔ میں جست لگا کر بآسانی چبوترے پر چڑھ کر عامل آروب کو گن پوائنٹ پر لے سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر چوغا اتار پھینکا اور چبوترے پر چھلانگ لگا کر عامل آروب پر جھپٹا۔ کبڑا ہونے کے باعث اس کی گردن پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بآسانی اپنے بائیں بازو کے شکنجے میں اس کی گردن جکڑ کر پستول کی نال اس کی کنپٹی پر لگا دی۔ یہ کام میں نے پل کے پل نمٹا دیا تھا۔ جواب میں کئی وحشیانہ چیخیں ابھریں۔ چبوترے پر موجود آروب کے مستعد محافظ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے۔ میں نے دھاڑ کر کہا، خبردار کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے آروب کی کنپٹی پر پستول کی نال کا دباؤ ڈالتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ محافظوں کو نگینہ کو چھوڑنے کا حکم دے۔ ادھر نگینہ مجھے دیکھ کر گویا کھل سی اٹھی تھی۔ آروب کو میرے خونخوار ارادے کی خطرناکی کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے پھنسی پھنسی آواز میں ان دونوں گرگوں کو حکم دیا کہ نگینہ کو چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے فوراً نگینہ کو چھوڑ دیا۔ نگینہ مسرت سے چیختی ہوئی میری جانب بڑھی۔ نادر، وہ میرے ساتھ آن لگی۔ حال میں موجود آروب کے پیروکاروں کے چہرے طیش اور غیظ و غضب سے سرخ ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے اس ناقابل معافی جرم پر میری تکہ بوٹی کر ڈالیں، لیکن اس وقت ان کے روحانی پیشوا کی جان خطرے میں تھی، جس نے انہیں اپنی جگہ کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے اس روحانی پیشوا کی زندگی چاہتے ہو تو سب لوگ ایک دیوار سے لگ کر منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ سر سے بلند کر لو۔ میں باہر نکلتے ہی تمہارے اس روحانی پیشوا کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر کسی نے ذرا سی بھی چالاکی دکھائی تو پھر اس کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے گرجدار آواز سے کہا اور ساتھ ہی آروب کی مرغی کی طرح دبوچی ہوئی گردن کو بھی ہولے سے جھٹکا دیا۔ درد کی شدت سے بے اختیار اس کے حلق سے ایک کرا خارج ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے پھٹی پھٹی آواز کے ساتھ اپنے پیروکاروں کے سامنے لفظ بہ لفظ میرا حکم دہرا دیا۔ وہ لوگ اندر ہی اندر بری طرح کھول رہے تھے، مگر آروب کی وجہ سے بے بس تھے۔ ناچار انہیں یہ حکم ماننا پڑا۔ ابھی میں نے نگینہ اور آروب کو ساتھ لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ایک خونخوار اور دھاڑتی ہوئی آواز حال میں گونجی، خبردار نادر، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ یہ دھاڑتی ہوئی آواز حال کے بیرونی دروازے سے ابھری تھی۔ میں نے ٹھٹک کر آواز کی سمت دیکھا۔ میرے ساتھ ڈری سہمی کھڑی نگینہ کے حلق سے بے ساختہ دبی دبی سی چیخ ابھری۔ حال کے دروازے پر کالا ناگ اور کبیر کھڑے تھے۔ ان دونوں کے گرگے بھی ساتھ کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، جن کی نالوں کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور چلا کر کہا، نگینہ کی جان خطرے میں ہے، یہ لوگ اسے اپنے دیوتا کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔
تمہاری کوئی بھی حماقت نگینا کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے پیروکار پل بھر میں ہماری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ میری بات پر کالا ناگ اور کبیر وغیرہ نے قدم آگے بڑھائے۔ پھر ذرا قریب پہنچ کر کالا ناگ نے زہر خند کے ساتھ مجھ سے کہا، تم نے ہمارا کام آسان کر دیا، نگینا کو ہمارے حوالے کر دو اور خود جاؤ جہنم میں۔ مردود کالا ناگ کی بات پر میں دانت پیس کر رہ گیا۔ اس سے خیر کی توقع فضول تھی، وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے کبیر سے مخاطب ہو کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کبیر اپنے زیر خرید کتے کو سمجھاؤ، اس وقت ہم سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ ہمارا پہلا مسئلہ یہاں سے نگینا کو بحفاظت لے کر نکلنا ہے، ورنہ یہ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میرا خیال تھا کہ کبیر صورتحال کو سمجھتے ہوئے میری بات مان لے گا، لیکن وہ بھلا اپنے دشمن کی بات کیوں کر مان سکتا تھا؟ نادر، زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نگینا ہمارے پاس بھی محفوظ ہی رہے گی۔ رہی بات تمہاری تو تم نگینا کو ہمارے حوالے کر دینے کے بعد بھی کبڑے کو ڈھال بنا سکتے ہو۔ میں بے بسی اور غصے کے مارے تل ملا کر رہ گیا۔ تب نگینا نے ہمت کی اور چلا کر کبیر سے بولی، کبیر، ہوش کے ناخن لو، تمہاری نادر سے دشمنی میرے دل میں تمہاری نفرت میں اضافے کا ہی باعث بنے گی۔ تم نے اور اس بدماش کالا ناگ نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میرے نادر کو کچھ ہوا تو میں تمہیں ساری عمر معاف نہیں کروں گی۔ نگینا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کبیر ہکا بکا رہ گیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم نے بالآخر اپنی منزل پا ہی لی۔ کبیر، اب نگینا تو گئی تمہارے ہاتھ سے، کیوں نہ اس پریمی جوڑے کا ادھر ہی قصہ پاک کر دیں؟ اچانک کالا ناگ نے انتہائی شفاف لہجے میں کبیر سے کہا۔ اس کے لہجے کی سنسناہٹ پر مجھے اپنے وجود میں لاتعداد چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں ایک لمحے کے لیے اندر سے لرز سا گیا۔ وہ مردود مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے دیکھنا یہ تھا کہ کبیر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ حال میں اعصاب شکن سناٹا طاری تھا۔ اروب کے پیروکار اور مسلح محافظ بدستور دیوار کی طرف منہ کیے خاموش کھڑے تھے۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی گئے تھے کہ دو مخالف گروپوں کے درمیان بری طرح ٹھن چکی ہے۔ اب خاموشی سے فیصلے کے منتظر تھے، تاہم میں ان کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ کالا ناگ، اچانک کبیر کی عجیب سی آواز ابھری۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سرد مہری اور صفاقی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، نگینا اگر میری نہیں بنی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اڑا دو گولیوں سے ان دونوں کو۔ بدبخت اور کینہ پرور کبیر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اکائی حال میں گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی موت کی لپک اور کبھی زندگی کی جھپک، لیکن طاقت اور برتری کے دعوے دار یہ بھول جاتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کالا ناگ نے بڑے صفاقانہ لہجے میں اپنے جوڑی دار کبیر کو بھیانک رائے دی تھی۔ فیصلہ کبیر کے ہاتھ میں تھا، جو یقیناً ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب نگینا کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے جیسے ہی کالا ناگ کے فیصلے پر ساتھ کیا، میں اپنے پستول کا رخ کالا ناگ اور کبیر وغیرہ کی طرف کر کے ٹرائگر دباتا چلا گیا۔ حال میں ابھرنے والی گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ میرے ہی پستول کی نال سے برآمد ہوئی تھی۔ پہلی گولی کالا ناگ کی عین پیشانی پر لگی اور وہ آواز نکالے بغیر ہی پل کے پل واصلے جہنم ہو گیا، جبکہ دوسری گولی کبیر کو لگی۔ وہ کربناک چیخ کے ساتھ تیورا کر گرا تھا۔ باقی دونوں گرگے بھی زخمی ہو کر لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے خالی پستول پھینک کر دوسرا بھرا ہوا پستول نکال لیا۔ حال میں لوگوں کی وحشتناک چیخیں ابھر رہی تھیں۔ ان لوگوں کو اپنے روحانی پیشوا اروب کی جان کی فکر تھی۔ وہ خیریت جاننے کے لیے میری طرف مڑے تھے۔ مجھ پر اس وقت بری طرح خون سوار تھا۔ میں نے گرجدار آواز کے ساتھ انہیں دوبارہ دیوار سے چپکے رہنے کا حکم دیا۔ نگینا کے حلق سے بھی ہذیانی چیخ ابھری تھی۔ اب بظاہر میرے سامنے میدان صاف تھا، کیونکہ کالا ناگ کے دونوں گماشتے زخمی ہو کر فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میں نے نگینا کو ساتھ لیا اور اروب کو ڈال بنائے دروازے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے مجھے چبوترے کے زینے والے اس سنگل پٹ کے دروازے کا خیال آیا، جو میرے بائیں ہاتھ کے بالکل قریب تھا۔ ہو سکتا تھا حال کے بیرونی دروازے کے باہر کالا ناگ کے وہ دونوں زخمی گماشتے میری گھات میں بیٹھے ہوں اور میرے بیرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی مجھ پر حملہ کر دیں۔ یہ سوچ کر میں نے زینے والے دروازے کا رخ کیا اور باہر نکل آیا۔ نادر، ہوشیار! اچانک نگینا چلائی اور مجھے دھکا دیا۔ گولی چلنے کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی کبڑے اروب کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ نگینا کے دھکا دینے سے نامعلوم سمت سے چلنے والی گولی کبڑے اروب کے بدن میں اتر گئی۔ میں نے سنبھلتے ہی آواز کی سمت دیکھا۔ وہ کالا ناگ کے ان دو زخمی گرگوں میں سے ایک تھا، جس نے شاید کالا ناگ کا کچھ زیادہ نمک کھا لیا تھا۔
اس لیے اسے حلال کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ بروقت نگینا کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ عبادت گاہ کی جنوبی سمت کی دیوار کی آڑ سے اچانک ہی ابھرا تھا۔ میں نے زمین پر ہی لوٹ لگاتے ہوئے اس کی دوسری بار گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا نشانہ لیتے ہوئے ٹرائگر دبا دیا۔ وہ کرہ چیخ کے ساتھ گرا تھا۔ کبڑا روب گولی کھا کر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بھاگو نگینا، میں زور سے چلایا اور اس کا ہاتھ پکڑے دور تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ ترپ کا پتہ جو ہماری زندگیوں کی ضمانت تھا وہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ یوں بھی میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر ہم ابھی خطرے میں بری طرح گھرے ہوئے تھے۔ میں اور نگینا بے تحاشا دوڑے جا رہے تھے۔ ابھی ہم ذرا ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمارے عقب میں ماؤزر کے دھماکے ابھرے۔ میں نگینا کو لے کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں آ گیا۔ ہمارے سانس بری طرح پھولے ہوئے تھے۔ میں نے ذرا رک کر سر ابھارا اور عقب میں دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ مشل بردار افراد کا پورا جلوس ہمارے تعاقب میں دوڑا چلا آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کالا ناگ کے اس نمک حلال کی چلائی ہوئی گولی نے کبڑے آروپ کا کیا بگاڑا تھا۔ وہ زندہ بھی تھا یا جہنم رسید ہو چکا تھا، لیکن بہرحال اسے گولی لگی تھی۔ اس کے پیروکار مسلح محافظ ہماری تکہ بوٹی کر ڈالنے کے لیے سخت مشتعل اور بےتاب تھے۔ تاریک آسمان پر بادل چھائے ہونے کی وجہ سے آس پاس گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا ہمیں تحفظ بھی فراہم کر سکتا تھا اور قضاء کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا، کیونکہ یہاں آس پاس اندھی کھائیوں کی کمی نہ تھی۔ میں نے نگینا کا ہاتھ پکڑا اور سنبھل کر آگے بڑھنے لگا۔ کئی بار میرا اور نگینا کا پاؤں پھسلا، مگر ہم نے خود کو سنبھال لیا۔ بلکہ ایک بار تو میں گرنے سے خود کو بچا ہی نہ پایا اور نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ تو شکر تھا کھائی کم گہری تھی، اس لیے بچ گیا۔ بہرطور میں اور نگینا تاریکی کا حصہ بنے سنبھل کر آگے بڑھتے رہے۔ نگینا کو پا لینے کے بعد جیسے اب میرے حوصلوں کے بادبان آسمان تک بلند ہو چکے تھے۔ میں اس کا نرم و گداز ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ہم ایک دوسرے سے کھل کر اور تفصیلاً گفتگو کرنے کو بےتاب تھے، مگر ہمیں ابھی تک اس کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا۔ شور کی آوازیں بتدریج قریب آتی جا رہی تھیں۔ مجھے اب تشویش ہونے لگی۔ میرا جرم معمولی نہ تھا، ان کے ہتھے چڑھنے کا مطلب یقینی موت تھا۔ تشویش مجھے اس بات کی تھی کہ یہ لوگ اس گنجلک اور پرپیچ وادی کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی تاریکی میں ہمیں ڈھونڈ سکتے تھے، جبکہ ہم کھلی آنکھوں سے راستہ تک نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ لیکن میں نے ہمت ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر اب تو میری نگینا میرے ساتھ تھی۔ وہ میرا سب کچھ تھی، میرا حوصلہ، میری دلیری، میرا عزم، سبھی کچھ۔ اور میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی اور نگینا کی بقا کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ دن کا اجالا شاید ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کالا ناگ کا میرے ہاتھوں عبرتناک انجام حسب توقع تھا۔ وہ روز بروز میرے اور نگینا کے لیے زہریلا بنتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ماموں حیدر گل کا ایک طرح سے قاتل بھی تھا۔ میری ماں بھی اسی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی تھی۔ کبیر بھی کم خطرناک نہ تھا۔ کالا ناگ کے ساتھ رہتے رہتے اس میں بھی زہر چڑھنے لگا تھا۔ یہی سبب تھا کہ آخری لمحات میں جب اس نے دیکھا کہ نگینا مکمل طور پر اس کو بڑے آروپ کے ٹرانس سے نکل کر مجھے پہچاننے لگی ہے، تو اس نے ہم دونوں کا ہی قصہ پاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مگر میرے جارحانہ اقدام نے اس کے گھناؤنے ارادوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ کالا ناگ تو یقیناً جہنم واصل ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پستول سے نکلی ہوئی گولی نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا۔ جبکہ کبیر کے بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تاہم وہ میری گولی سے زخمی ضرور ہوا تھا۔ یہی حال کبڑے آروپ کا تھا، جو کالا ناگ کے ایک نمک خار کی گولی کی زد میں آ گیا تھا۔ نادر، وہ لوگ ہمارے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اچانک نگینا کی ہراساں آواز مجھے خیالوں سے باہر نکال لائی۔ اوہ، اب آگے بڑھنے کی بجائے ہمیں کہیں چھپنا ہوگا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا۔ میں نے اپنے سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا، مگر اس طرح ہم دھر لیے جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں، پھر ان کے پاس مشعلیں بھی ہیں، اور ہم انجان ہیں۔ تم ہمت کرو، ہمارا چلتے رہنا ہی زیادہ سود مند ہے۔ وہ میری بات پر چپ ہو گئی، پھر لمحے برباد بولی، نادر، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نگینا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ فی الحال تو ہمیں ان سفاک لوگوں سے خود کو بچانا ہے۔ اچانک نگینا کے حلق سے بے اختیار کرا خارج ہو گئی۔ اس کے نرم و نازک وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ کسی اندھی کھائی میں گرنے ہی والی تھی، مگر چونکہ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس لیے فوراً اسے گرنے سے بچاتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان نامساعد حالات میں اس کے نرم گرم جسمانی قرب نے میرے اندر عجیب سی سرشاری گھول دی۔
نادر مجھے چھوڑنا مت۔ یہ جملہ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پاگل، بھلا اپنی روح اور اپنی زندگی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ میں نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ اپنے عقب میں آوازوں کا شور بہت قریب سے سنائی دینے لگا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، روشنی کا سیلاب سا امڑ پڑا تھا۔ وہ لوگ یقیناً ہم سے بہت قریب آ گئے تھے۔ ان کی نظریں ہم پر پڑ گئی تھیں۔ اسی وقت وادی کا سکوت ماؤزر کی گرجدار آواز سے ٹوٹ گیا، اور میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ خود کو نگینا سمیت نیچے گرا دیا، اور پھر جیسے ہم دونوں کسی گہری کھائی کی ڈھلان پر لڑکتے چلے گئے۔ نگینا کے حلق سے اضطراری انداز میں ہسٹریائی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں نے لڑکنے کے دوران خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ ڈھلان زیادہ عمودی نہیں تھی، بلکہ خاصی حد تک افقی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک جھاڑی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے ایک ہاتھ سے دبوچ لیا۔ نگینا میرے سر پر لڑکتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کے وجود کو دوسرے ہاتھ سے روک لیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نگینا، ہمت مت ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کھائی زیادہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نگینا نے میری بات پر ہولے سے سر ہلا دیا۔ میں نے ذرا اوپر سر اٹھا کر دیکھا۔ ہم خاصی گہرائی میں لڑک آئے تھے۔ نیچے اتھاہ گہرائیاں ہولناک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ کھائی بہت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بلندی پر شور سنائی دیا۔ میں اور نگینا ڈھلان سے چپک گئے۔ میں نے دیکھا کھائی کے سرے پر ان مشل بردار افراد کے حوالے متحرک تھے۔ ان میں کئی نیچے جھک کر مشل کی روشنی ڈالنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے نگینا سے کہا، نگینا، اسی طرح چپکی پڑی رہو، حرکت مت کرنا، وہ لوگ بلندی سے جھانک رہے ہیں۔ وہ خاموش رہی، تاہم اس نے میری بات سن لی تھی۔ کئی لمحے ہم یوں ہی بے حس و حرکت، گچھے دار جھاڑیاں اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں پکڑے دم سادے چپ رہے، تاہم میری نظریں بلندی پر کھائی کے سرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں نے 4 عدد مشل برداروں کو ڈھلان میں اترتے دیکھا۔ وہ شاید ہمارے نیچے گرنے کی اچھی طرح تسلی کرنا چاہتے تھے۔ اب ہمارا اس مقام پر جمے رہنا مناسب نہ تھا۔ میرے پاس اگرچہ 2 پستول تھے اور فاضل راؤنڈ بھی تھے، مگر بہرحال ان کی تعداد محدود تھی، جبکہ دشمنوں کی تعداد خاصی کثیر تھی۔ میں ان پر فائرنگ کر کے انہیں اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے نگینا سے کہا، نگینا، دشمنوں کے چند آدمی نیچے آ رہے ہیں، ہمیں مزید گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ہاتھوں کی مدد سے میرے ساتھ ساتھ نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ لیکن نادر، تم… نگینا، یہ وقت بحث کا نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ ابھی دور ہی ہیں، ہم ان سے پہلے نیچے پہنچ جائیں گے۔ نگینا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ڈھلان سے چپ کے اپنے جسم کا زاویہ بدلا اور اپنے پاؤں میرے کاندھوں پر ٹکا دیے۔ پھر میں نے ڈھلان کا سہارا لیتے ہوئے دھیرے دھیرے نیچے سرکنا شروع کر دیا۔ ڈھلان کی سطح ناہموار تھی۔ میں اس کے رخنوں اور کہیں کہیں ابرے نوکیلے پتھروں پر اپنے پاؤں ٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ نگینا بھی اپنے تئیں بڑی چابک دستی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں اگر سپورٹس مین تھا تو وہ بھی سپورٹس وومن تھی۔ اسے بھی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا آتا تھا۔ نگینا کو سہارا دینے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ کہیں خوف و ہراس میں اپنا توازن ہی نہ بگاڑ لے اور خدا نخواستہ نیچے ہی نہ لڑک جائے۔ میں اب اوپری بلندی کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم میں نے ہلکی آواز میں نگینا سے پوچھا کہ وہ ذرا اوپر دیکھ کر مجھے بتائے کہ ہمارے تعاقب میں نیچے اترنے والے ہم سے کتنی دوری پر ہیں۔ اس نے اوپر دیکھ کر مجھے بتایا، اگرچہ وہ ہم سے خاصی دور تھے، لیکن ان کے نیچے آنے کی رفتار ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا، تاہم میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے نیچے سرکنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کوشش میں 2-3 مرتبہ میرا توازن بگڑنے بھی لگا تھا، لیکن میں نے چابک دستی سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ یہ نہایت خطرناک صورتحال تھی۔ نیچے کھائی میں گرنے کا خدشہ الگ تھا، تو اوپر ان 4 دشمنوں کی آمد کا دھڑکا لگا تھا۔ ٹھٹھرا دینے والی سردی کے ساتھ اب تو لہو کو رگوں میں جما دینے والی کاٹدار ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس جان گسل کوشش میں میرے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے اور زخمی بھی۔ میرے چہرے اور جسم پر خراشیں پڑ گئی تھیں۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اچانک میرے دونوں پاؤں خلا میں جھول گئے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں اپنے دونوں پاؤں اب دوبارہ سکیڑ نہیں سکتا تھا۔ پیروں سے ڈھلان کی سطح نکلتے ہی مجھے اپنا وجود ہوا میں معلق سا محسوس ہونے لگا، جس کی وجہ سے بوجھ کا احساس بڑھنے لگا۔ میری پیش قدمی رک گئی۔ کیا ہوا نادر؟ تم رک کیوں گئے؟ دشمن قریب آ رہے ہیں۔
مجھے رکتا محسوس کر کے نگینہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ میں نے اسے صورتحال کی نزاکت بتائی۔ نگینہ تم ذرا میرے کاندھوں سے اپنے پاؤں ہٹا کر ڈھلان سے لگ جاؤ، میں ذرا اپنا زاویہ بدل کر دوسرا راستہ دیکھتا ہوں۔ نادر اپنا خیال رکھنا، کہیں تم نیچے۔ اس نے اپنا جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا تو میں نے کہا، اللہ سے دعا کرو، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر میں اور ذرا نیچے سرکا کہ اچانک میرا دل خوشی کے احساس سے بلیوں اچھل پڑا۔ میرے دونوں پاؤں ڈھلانی سطح سے ٹکرائے تھے۔ تب مجھے ایک خوشائند احساس ہوا کہ میرے پیر وہاں کسی غار کے دہانے میں تھے۔ میں ذرا سا مزید سرکا، میرے دونوں پیر اب ٹک چکے تھے۔ وہ کوئی اندھیری گپا تھی۔ میں نے نگینہ کو ہولے سے آواز دے کر نیچے سرکنے کا کہا۔ وہ نیچے اترنے لگی۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ پھر جیسے ہی اس کی دونوں ٹانگیں فضا میں جھولنے لگیں، میں نے انہیں تھام لیا اور پھر دھیرے دھیرے نگینہ نے اپنا وجود میرے بازو پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے آہستگی سے اسے خلا میں اتارا اور اندھیری گپا ٹٹول کر معائنہ کرنے لگا۔ گپا زیادہ گہری نہیں تھی۔ اس کا دہانہ اگرچہ قدرے وسیع تھا، مگر اندر سے 6-7 فٹ سے زیادہ گہری نہ تھی۔ میں نے نگینہ کو اندر ایک کونے میں آرام سے بٹھا دیا اور خود گپا کے سرے پر آ کر اوپر بلندی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چاروں مشعل بردار دشمن پہاڑی مکڑوں کی طرح تیزی سے نیچے آ رہے تھے۔ ان کا رخ بھی ہماری گپا کی طرف تھا۔ میرا ذہن اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تب یک بارگی میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں چوکنا ہو کر گپا کے سرے میں کھڑا ہو گیا۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک پھر وہی ہوا جس کا میں منتظر تھا۔ گپا کے خلا میں اوپر سے 2 ٹانگیں نیچے جھولتی نظر آئیں۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ان دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے نیچے اس طرح کھینچا کہ دشمن چیختا چلاتا ہوا نیچے گہری تاریکی میں گرتا چلا گیا۔ باقی تینوں دشمنوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ میں نے یہ کام اس قدر ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ وہ الجھ کر ہی رہ گئے تھے کہ آخر ان کے ساتھی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پھر جیسے وہ اسے ایک اتفاقی حادثے پر محمول کر کے پھر نیچے سرکنے لگے۔ 2 دشمن گپا سے دور تھے، جبکہ ایک گپا کی بلندی کے سرے پر تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی جھولتی ہوئی ایک ٹانگ نظر آئی، میں نے بصورت اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا نیچے تاریکی میں جا گرا، مگر اس بار کی میری حرکت چھپی نہ رہ سکی۔ گپا کی داہنی جانب نیچے سرکنے والے 2 مشعل بردار دشمنوں کو فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ دال میں کچھ کالا تھا۔ وہ ان دشوار گزار راستوں کے عادی تھے اور پرپیچ گزرگاہوں سے آگاہی بھی رکھتے تھے۔ انہیں جیسے ہی میری سمت کا اندازہ ہوا، انہوں نے گپا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ میں اب محتاط ہو گیا تھا اور ان سے دوسرے طریقے سے نمٹنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً پستول نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور گپا کے دائیں سمت والی پتھریلی دیوار کی آڑ سے جا لگا۔ پھر ذرا سر ابھار کر دیکھا تو یکدم میں نے اپنا سر اندر کر لیا۔ میں نے ایک دشمن کو اپنی مشل گپا کی طرف پھینکتے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں اس کی اس حرکت کا مطلب نہیں جان سکا۔ مشل جب گپا کے عین سرے پر گری اور پوری گپا اندر تک روشنی میں نہا گئی تو میں اس کی چالاکی بھانپ کر سن ہو گیا۔ یقیناً ان کی نگاہوں میں ڈھلوانی گپا آ چکی تھی۔ میں نے مشل کی روشنی میں مڑ کر نگینہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش پڑے رہنے کا اشارہ کیا اور پھر پستول پکڑے دم سادے دیوار کی آڑ سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً ماؤزر چلنے کی گرجدار آواز ابھری۔ میں بری طرح دہل کر رہ گیا۔ گولیوں کے شیل گپا کے سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر ادھر ادھر گرے۔ نگینہ اضطراری انداز میں چلائی۔ میرا دل جیسے یک بارگی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ پھر مان ہی ایک پرغیز جوش بھری آواز میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ دونوں اس گپا میں موجود ہیں، تم دوسری سمت سے آگے بڑھو۔ ایک دشمن نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی۔ وہ دونوں اطراف سے اب گپا کے اندر داخل ہونے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ اس طرف پیش قدمی بھی شروع کر چکے ہوں۔ یہ سوچتے ہی میں پہلے سے زیادہ چوکنا ہو گیا۔ ایک دشمن کی پھینکی ہوئی مشال گپا کے سرے پر گری تھی اور محدود ماحول کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اب میں دیوار کی آڑ سے سر ابھار کر دشمنوں کی حرکات و سکنات کو بھی نہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح گپا میں ہونے والی روشنی کی وجہ سے میں تو انہیں دیکھنے سے قاصر تھا، جبکہ وہ میری ذرا سی بھی جھلک واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔
میں بری طرح محبوس ہو کر رہ گیا تھا۔ یکا مجھے یوں لگا جیسے یہ گپا ہمارے لیے چوہے دان بن گئی ہو۔ میں نے جلدی سے نگینا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی، مجھ سے چمٹ گئی۔ خطرے کو محسوس کرتے ہی اس کا نرم و نازک جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اپنے عقب میں کر لیا۔ میں گپا کے سرے پر رکھی جلتی ہوئی مشل کو بھی اٹھا کر نہیں پھینک سکتا تھا۔ اس طرح مجھے کھلے حصے میں آنا پڑتا اور کوئی بعید نہیں دشمن نے اسے اپنا ٹارگٹ بنا رکھا ہو۔ بہر طور اب میں گپا کے ایک سرے پر کھڑا تھا اور دوسرے سرے پر بھی نظریں جما رکھی تھیں۔ اب مجھے دشمن کی طرف سے یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ بیک وقت گپا کے دونوں سروں پر ابھرے تو صورتحال ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر بھی میں اپنے طور پر پوری طرح محتاط اور مستعد کھڑا تھا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر اچانک مجھے سامنے والے سرے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی۔ ایسی ہی آہٹ مجھے اپنے ساتھ والی آڑ سے بھی سنائی دی۔ میرا دم خشک ہونے لگا۔ دونوں دشمن بہت مکاری اور چالاکی سے ہمیں گھیر کر گولیوں سے بھون ڈالنے کو بےتاب تھے۔ میں نے بھی ہونٹ بھینچ کر خود کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیا تھا۔ میں نگینا سمیت چند قدم ذرا پیچھے کو سرک گیا تھا۔ اب اگرچہ میں دونوں دشمنوں کے ٹارگٹ پر آ گیا تھا، مگر اس طرح میں نے بیک وقت گپا کے دونوں سروں پر اپنی نظریں بھی جما رکھی تھیں۔ پھر اچانک ہی مجھے سامنے والے سرے پر موزر کی بھیانک نال نظر آئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور محیب نال کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا۔ گولی چلنے کا دھماکہ ابھرا اور میں نے ماؤزر کو تاریکی میں اڑتے دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت میرے ساتھ والی آڑ سے دشمن کا دوسرا مسلح ساتھی درانہ وار آگے بڑھا۔ نگینا کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ جوش خیز میں آ کر میرے سامنے آ گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر گولی چلاتا میں نے ٹرائگر دبا دیا۔ گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی اور وہ مکروہ چیخ کے ساتھ وادی کی تاریک گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ دوسرا دشمن نہتھا تھا۔ میں جلدی سے دوسرے سرے کی طرف بڑھا اور ذرا ابھر کر دوسرے دشمن کو دیکھنا چاہا۔ اچانک میرے پستول والے ہاتھ پر زور سے ایک پتھر لگا۔ مارے تکلیف کے میرے حلق سے کراہ خارج ہو گئی اور پستول نیچے کھائی میں جا گرا۔ پتھر یقیناً گھات میں بیٹھے ہوئے میرے دشمن نے ہی اچھالا تھا۔ اس نے بھی مجھے نہتھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے میگارد کو نکالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی میرا دشمن اچھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورے جا رہا تھا اور میں اسے جارحانہ نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دانت کچکچا رہا تھا، پھر دوسرے ہی لمحے وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے فوراً جھکائی دی۔ وہ اپنی جھونک میں آگے نکل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پھرتی سے اٹھا کر گپا کی پتھریلی زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ خاصی بلند تھی۔ وہ وحشی انسان تھا، ضرور طاقت رکھتا تھا، مگر اس کا استعمال اسے نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ میری چال سمجھے بغیر ایک بار پھر غراتا ہوا میری طرف لپکا۔ گپا کا یہ حصہ اتنا زیادہ کشادہ نہ تھا کہ میں پینترے بدلتا۔ مختصر حصے میں رہتے ہوئے ہی مجھے اس وحشی انسان پر قابو پانا تھا۔ یہ کبڑے آروب کے مقربین خاص میں سے ایک تھا، مگر لگتا تھا کہ یہ لوگ صرف اسلحہ ہی چلانا جانتے تھے، دو بدو کبھی کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی نہ کی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ایک بار مار کھانے کے باوجود دوبارہ اندھا دھند میری طرف لپکا تھا۔ اس بار میں نے فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا تھا، پھر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں اس سے بڑھ گیا اور سر کی زوردار ضرب اس کی ناک پر رسید کر دی اور ساتھ ہی دائیں ٹانگ کا گھٹنا اس کے پیٹ پر رسید کر دیا۔ وہ اوک کی غراہٹ سے مشابہ آواز کے ساتھ رکوع کے بل جھکا اور میں نے وہی گھٹنا دوبارہ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، پھر اس کی گردن اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ کڑاکے کی آواز ابھری اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جو ہی اس نے ہاتھ پاؤں کو ڈھیلے چھوڑ دیے، میں نے بھی اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ ڈھب کی آواز سے گرا۔ میں جلدی سے گپا کے سرے پر آیا اور بلندی کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ مشلوں کی روشنیاں ہنوز نظر آ رہی تھیں۔ پھر مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ وہ شاید اپنے ان چاروں ساتھیوں کے منتظر تھے جو میرے ہاتھوں جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اب گپا میں ہمارا زیادہ دیر موجود رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، چنانچہ میں نے مشل اٹھا کر نیچے گہرائی میں جھانکا۔ گپا کے نیچے کی ڈھلان خاصی سپاٹ تھی۔ میں نے نگینا کو لیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دوبارہ پہلے کی طرح ہم دونوں دھیرے دھیرے نیچے گہرائی میں سرکنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ بلندی پر موجود کبڑے آروب کے مشتعل پیروکار
جب اپنے چاروں ساتھیوں کی واپسی سے مایوس ہو جائیں گے تو ضرور ان میں کوئی نیچے پیش قدمی کرے گا، بلکہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ سارے ہی نیچے کو آنے لگتے۔ میں نے جلتی ہوئی مشعل نیچے پھینک دی، پھر اسے بغور نیچے لڑکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ محض 70-80 فٹ کی گہرائی کے بعد کھائی کی پتھریلی ناہموار زمین سے ٹکرائی تو مجھے کھائی کی کم گہرائی کا اندازہ ہوا۔ نیچے خضر جھاڑیوں کی خاصی بہتات تھی۔ جلتی ہوئی مشعل سے جھاڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ اب کھائی کا اندرونی حصہ خاصا منور ہو گیا تھا۔ میں نے اور نگینا نے اب تیزی سے نیچے سرکنا شروع کر دیا۔ خاصی دیر بعد ہم کھائی کی ناہموار پتھریلی زمین تک پہنچ گئے۔ ہم دونوں ہی ہانپ رہے تھے۔ میں نے مشعل اٹھائی اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ کھائی خاصی طویل، کسی گہری نہر کی مانند آگے سے بل کھاتی جا رہی تھی۔ میں نے نگینا کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ 1-1.5 گھنٹے تک کبھی چلنے اور کبھی سستانے کے بعد بالآخر مجھے ایک دراڑ سی نظر آ گئی۔ یہ ایک آدم گزار دراڑ تھی، خاصی چوڑی تھی۔ ایسی دراڑیں عموماً زلزلوں یا جغرافیائی فطری تغیر کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس سے از خود تنگ و تاریک گزرگاہیں بن جایا کرتی تھیں۔ یہ بھی ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کا بیشتر حصہ برف سے ڈھکا رہتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دراڑ ہمیں کہاں پہنچاتی ہے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ دراڑ آگے سے بند بھی ہو سکتی تھی۔ اچانک نگینا نے ہراساں آواز میں کہا، نادر، وہ دیکھو، وہ لوگ نیچے آ رہے ہیں۔ اس کا اشارہ بلندی کی طرف تھا۔ میں نے اشارے کی سمت سر اٹھا کر دیکھا اور بری طرح ٹھٹکا۔ بلندی پر موجود مشعل برداروں کا پورا جلوس نیچے کھائی میں اتر رہا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ نگینا کا ہاتھ پکڑا اور دراڑ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو قبر کی طرح تاریک ہے نادر، اس میں کیسے داخل ہوں گے ہم؟ نگینا نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے گویا میرا ارادہ بھانپ کر کہا۔ نگینا، اس وقت یہی قبر ہمیں پناہ دے سکتی ہے، ورنہ یہ ہمارا برا حشر کر کے رکھ دیں گے۔ آؤ چلو، میں نے کہا اور ہم دونوں دراڑ میں داخل ہو گئے۔ ذرا دور تک تو دراڑ سیدھی رہی مگر پھر وہ ترچھی ہو گئی، بلکہ کہیں کہیں سے اس قدر تنگ ہو گئی کہ بمشکل میں اور نگینا ایک ایک کر کے گزر پاتے۔ لگ بھگ کوئی نصف گھنٹے بعد ہم دوسری جانب ابھرے اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سامنے بڑا دل فریب منظر تھا۔ وسیع و ریز رقبے پر پھیلی ہوئی پیالہ نما وادی تھی جو برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آسمان صاف ہو چکا تھا جس پر ٹکے مکمل چاند کی روشنی نے پوری برف پوش وادی کو منور کر رکھا تھا۔ ہر سو طلسماتی چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ ہم وادی کے اندر موجود تھے۔ نگینا بری طرح تھک کر چور ہو رہی تھی۔ خود مجھے بھی کافی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمیں اپنی منزل کا کچھ علم نہ تھا، بس ایک دھن سر پر سوار تھی کہ کبڑے عروب کے خون اشام پیروکاروں کی پہنچ سے جس قدر ممکن ہو سکے دور نکل جائیں۔ نگینا، پلیز تھوڑی اور ہمت کر لو، ہمیں اس وادی سے نکلنا ہوگا۔ میں نے نگینا کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا، نادر، تم نے میری خاطر بہت صعوبتیں اٹھائی ہیں، لیکن پلیز مجھے یہ تو بتا دو کہ آخر یہ سارا کیا بھید ہے۔ اس نے بڑے رسان سے ملتجیانہ لہجے میں کہا تو میں نے ایک گہری ہمکاری بھر کر اسے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ سحر زدہ سی یہ ساری کہانی سنتی رہی، پھر ایکائکی اس کے چہرے سے ساری تھکان اور کٹھن مسافتوں کی صعوبتیں غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ فطری شوخی اور زندہ دلی اود کر آئی۔ ناقابل یقین، حیرت انگیز، وہ تحیر خیز لہجے میں بولی، نادر، تم نے واقعی محبت کی لاج رکھ لی۔ اگر تم آج میری خاطر یہ سب نہ کرتے تو میں شاید ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو جاتی۔ آہ نادر، میں کس قدر خوش قسمت ہوں، میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں کہ مجھے تم جیسے سچی محبت کرنے والے شخص کا ساتھ میسر آیا۔ وہ جیسے عالم سرشاری میں یہ کہتے ہوئے میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جیسے اسے وفور جذبات سے بینچ لیا۔ نادر، آئی لو یو سو مچ۔ وہ جیسے میرے اندر جذب ہو کر عالم بے خودی میں بولی، آئی لو یو ٹو نگینا، آئی لو یو ٹو۔ میں اس کے ریشمی گھنیرے بالوں پر اپنے لبے ترساں رگڑتے ہوئے دل و جان کی گہرائی سے بولا۔ گہرائی سے نکلتے ہوئے الفاظ گہرائی میں ہی اترے تھے اور یہی سبب تھا جب کہ ہم دونوں خاصی دیر تک وہیں پتھریلی زمین پر باہم پیوست کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ نگینا کی فطری بے خودی پوری شدومت کے ساتھ لوٹ آئی تھی۔ اس نے بے اختیار میرے ہونٹوں پر بوسہ دے ڈالا۔ میں اس کی بے خودی دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا، پھر دھیرے سے بولا، چلو اٹھو، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے مڑ کر دراڑ کی طرف نظر ڈالی۔ کچھ ایسا لگتا تھا جیسے ہم اس بار دشمن کو جل دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں،
لیکن باوجود اس کے میں اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ نگاہ تک پھیلے ہوئے اس برف زار میں کوئی نہ کوئی آبادی مل ہی جائے گی اور میں وہاں سے کسی راستے سے پشاور کی طرف نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ میرے پاس اب برائے نام ہی رقم رہ گئی تھی، لیکن یہ بات کا مسئلہ تھا کیونکہ اس کے بارے میں بھی میں نے کچھ سوچ رکھا تھا۔ خاصی دیر سستانے کے بعد ہماری ہمت لوٹ آئی تھی اور ہم دونوں تیز تیز قدموں سے ذرا سنبھل کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تحت نگاہ برف پھیلی ہوئی تھی، کہیں کہیں رویدگی اور خودرو جھاڑیاں بھی تھیں۔ سردی بھی کافی پڑ رہی تھی اور اس میں کاٹ نہیں تھی، ایک خوشگواری تھی۔ میں اور نگینا اسی طرح چلتے رہے، تنگ گھاٹیاں، چٹانی دروں اور دشوار گزار راستوں اور گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے اس پیالہ نما وادی کو بھی پار کر لیا۔ اب ہمارے اطراف میں سربہ فلک برف پوش پہاڑیاں تھیں۔ دشمنوں کی حدود سے نکل آنے کی تسلی کے بعد مجھے اب ایک نئی تشویش نے آن گھیرا تھا۔ ہمیں جلد از جلد اس ویران اور سرد جہنم سے نکلنا تھا، جہاں خوراک کا آسرا نظر نہ آ رہا تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی وسیلہ، کیونکہ اس برفیلے موسم میں چشمے اور جھرنے بھی برف بن جاتے تھے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد ہم پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نگینا کو بری طرح نیند نے ستایا ہوا تھا۔ رات بھی اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، چاند بھی کہیں جھک چکا تھا۔ آسمان پر البتہ تاروں کی فوج زفر موج نظر آتی تھی، جس سے کسی حد تک ارد گرد کا منظر واضح ہوتا تھا۔ میں ایک گھنی خودرو جھاڑیوں کا سلسلہ دیکھ کر وہاں رک گیا۔ یہ پہاڑی کے ساتھ والا ایک مختصر مستحکمہ اراضی تھا، جہاں خودرو جھاڑیوں اور جنگلی پودوں کی بہتات تھی۔ میں پہاڑی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا اور نگینا کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے سہلانے لگا۔ ہر سو ٹھٹھرا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اطراف کا منظر پر اسرار سی ویرانی اور سناٹے میں بہت ہولناک نظر آ رہا تھا۔ نگینا میری گود میں اپنا سر رکھے سو گئی۔ میں نے بھی اپنا سر چٹانی دیوار سے ٹکا کر ذرا دیر کو آنکھیں موند لیں اور پھر اسی طرح پڑے پڑے مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ ایک عجیب سی خرخراتی آواز پر کھلی اور نظریں ایک بھاری برکم یاک پر پڑیں، جو ہمارے قریب ہی جھاڑیوں پر اپنا تھوتنا دیے بڑے مزے سے چل رہا تھا۔ میں اسی طرح اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ صبح ہو چکی تھی، بلکہ خاصا دن نکل آیا تھا۔ تھکن اور بے آرامی کی وجہ سے شاید ہم کافی دیر تک سوئے رہے تھے۔ نگینا بھی ابھی اسی طرح میرے زانوں پر سر رکھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ دھوپ چاروں طرف اس برف زار میں پھیل چکی تھی۔ اپنے قریب ہی اس بھاری برکم یاک کو بے فکری سے چرتا ہوا دیکھ کر میرے ذہن تباہ میں اچانک ایک خیال ابھرا۔ اس دشوار گزار وادی میں یہ ہمارے لیے بہترین سواری کا کام کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے بہت آہستگی سے نگینا کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر زمین پر ٹکایا، پھر ایک ہاتھ سے جھاڑیوں اور جنگلی پودوں کا گچھا توڑ کر اس کا مونٹھ بنایا اور یاک کی طرف کر کے اسے دھیرے سے پچکارا۔ میرے پچکارنے کی آواز سے وہ تھوڑا سا بتکا اور پھر ڈر کر ذرا دور کھسک گیا۔ مجھے مایوسی ہوئی، مگر پھر اسے ذرا دور تھک کر دوبارہ کھڑے ہوئے دیکھ کر میرے اندر پھر امید جاگی۔ وہ شاید ابھی شکم سیر نہیں ہوا تھا۔ وہ گہرے سرمئی رنگ کا تھا اور اس کا بھاری برکم جسم گھنے لامبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پاؤں اس کے بہت پتلے پتلے تھے۔ وہ اپنی موٹی موٹی ابرواں ڈیلوں والی آنکھوں سے میری جانب یک ٹک تکے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ذرا حرکت کی اور پھر اپنے موٹے موٹے نتنوں سے خرخر کی آوازیں نکالتا ہوا دھیرے دھیرے میری جانب بڑھنے لگا۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنا خرخراتا ہوا تھوتنا بڑھا دیا اور میرے ہاتھ میں پکڑی مونٹھ پر منہ مارنے لگا۔ میں نے بھی ذرا جسارت کی اور اس کے تھوتنے کو پیار سے سہلانے لگا اور کھڑا ہو گیا اور اسے جنگلی پتے اور جھاڑیاں توڑ توڑ کر کھلاتا رہا۔ اب اس کے بالوں سے ڈھکی ہوئی پشت کو بھی سہلانے لگا۔ وہ میری طرف سے اب بالکل بے فکر ہو کر چرنے لگا۔ میں نے ہولے سے نگینا کو آواز دی۔ وہ بھی اس کھٹر پٹر سے جاگ سی گئی۔ پھر مجھ پر نگاہ پڑی تو میں نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے میرے قریب آئی۔ میں نے اسے سرگوشی میں اپنا مقصد سمجھایا اور پھر اسے اٹھا کر بھاری برکم یاک کی پشت پر لاد دیا۔ وہ خود بھی اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ وہ یاک تھوڑا سا کسمسایا، پھر اسے گردن پر ہلکی سی میں نے تھپکی دی تو وہ از خود ایک طرف چل دیا۔ ماموں حیدر گل مرحوم کے ساتھ میں بارہا جنگل اور ایسے علاقوں میں شکار وغیرہ کے لیے جایا کرتا تھا۔
اس لیے مجھے جنگلی جانوروں کی فطرت سے واقفیت تھی اور مجھے انہیں سدھارنا بھی آتا تھا، اس لیے مجھے یاک کو سدھارنے میں چندہ دیر نہیں لگی۔ وہ بڑے آرام سے ہمیں اپنی پشت پر بٹھائے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا۔ نادر، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ماں نگینا نے مجھ سے کہا۔ اسے یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی، لیکن پیاس کی شدت نے شاید اسے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں نے ملائمت سے کہا، ذرا برداشت کر لو، شاید کوئی چشمہ یا ندی دکھائی دے جائے۔ نادر، مجھے اس جانور سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے بدک کر ہمیں گرا دیا تو۔ نگینا نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ حوصلہ رکھو، ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت امن پسند اور انسان دوست جانور ہے۔ وہ میری تشفی پر چپ ہو گئی۔ میں یاک کی گردن کے لمبے لمبے بال پکڑے ہوئے اسے اپنی مرضی سے ایک راستے پر لیے جا رہا تھا۔ عموماً یہ جانور خاصی بلندی پر ہوتے ہیں، لیکن شاید بھوک اور رات بھر ہونے والی برف باری خوراک کی کمیابی کا باعث بنی تھی، جس نے اسے نیچے ترائیوں میں آنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ ہمارا یاک پر سفر جاری تھا، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اطراف میں بھی نظریں دوڑائے جا رہا تھا کہ کوئی نظر آ جائے یا پھر کسی آبادی کے آثار ہی دکھائی دے جائیں، مگر ہنوز کوئی امید بر نہ آئی۔ حتیٰ کہ ہمیں یاک پر سفر کرتے کرتے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت بیت گیا، لیکن ان برفزاروں میں مجھے کسی بھی جگہ کوئی آثار تک نظر نہ آئے۔ میں ایک اندازے کے تحت یاک کو ہنکاتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ پھر مزید 1 گھنٹہ اور بیت گیا۔ اب تو ہمارے جسم بھی یاک کی پشت پر بیٹھے بیٹھے شاید اکڑن کا شکار ہونے لگے تھے۔ بیزاری، کوفت اور مایوسی نے ہم پر شدت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم کب تک ان ویرانوں میں در بدر پھرتے رہیں گے۔ یہ سرد جہنم تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ سورج ہمارے سروں پر چمک رہا تھا اور پہاڑوں سے برف رفتہ رفتہ پگھلنے لگی تھی۔ پانی کا مسئلہ حل ہوتا نظر آیا تو میں نے یاک کو روک دیا۔ ایک جانب بہتے جھرنے کا جل ترنگ سا شور سنائی دیا۔ میں اور نگینا یاک کی پشت سے نیچے اتر آئے۔ اچانک یاک نے زور زور سے خرخرانا شروع کر دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ میرا دل ایک لرزہ خیز خیال سے کانپ اٹھا۔ پھر دفتن مجھے آس پاس کئی خونخوار غراہٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ خوفناک غراہٹوں کی آواز قریب سے ہی سنائی دی تھی اور شاید یاک کی بے چینی کی وجہ بھی یہی تھی۔ میں نے مذکورہ سمت دیکھا۔ آوازیں میرے دائیں جانب سے آتی محسوس ہوئی تھیں۔ مذکورہ سمت ٹنڈ منڈ جھاڑیوں کی اوٹ سے مجھے 2 قداور بھیڑیے نظر آئے جو اپنے خوفناک جبڑے کھولے ہماری طرف دیکھتے ہوئے غرا رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے 2 نوکیلے شکاری دانتوں کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ وہ یوں لگتے تھے جیسے کسی پل بھی ہم پر حملہ آور ہونے والے ہوں۔ نگینا کے حلق سے متوحش چیخ سی خارج ہوئی۔ میں نے نگینا کو دھیمی سرگوشی میں خاموش رہنے کا کہا۔ میری شکاری حسیات یکدم بیدار ہو گئی تھیں اور میں اپنی جگہ اسی مقام پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ میں اور نگینا بدستور اس کی پشت پر سوار تھے۔ ان دونوں بھیڑیوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ دونوں نر مادہ تھے اور غالباً ہماری دخل در نامعقولات نے ڈسٹرب کر ڈالا تھا۔ میں نے یاک کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ہولے سے ہاتھ پھیرا اور اس کا راستہ بدل کر دوسری سمت ہو لیا۔ میں نے اب ان دونوں بھیڑیوں کی طرف سے دانستہ نظریں ہٹا لی تھیں، تاہم کان ان کی غراہٹوں پر لگے ہوئے تھے جو اب ہمیں سمت بدل کر جاتا دیکھ کر معدوم ہونے لگی تھیں۔ جب خاصی دور نکل آئے تو نگینا نے بے اختیار جیسے اپنے سینے میں اٹکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ہاں، یہ بات ڈرنے کی تھی مگر خوف زدہ ہونے کی نہیں۔ میں نے کہا، اچھا، اب یہ عجیب و غریب اور فلسفیانہ گفتگو چھوڑو اور آگے کی سوچو۔ آخر کدھر جا رہے ہیں ہم؟ وہ بولی تو میں نے اپنے چہار اطراف نظریں دوڑائیں۔ مجھے برفزار کے سوا کچھ نظر نہ آیا، تاہم میں نے نگینا کو تسلی دینے کی غرض سے کہا، کہیں نہ کہیں آبادی نظر آ ہی جائے گی، وہاں سے کسی سے چترال کا راستہ پوچھ کر آگے نکل جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یاک اپنی مستانی چال سے چلا جا رہا تھا۔ ہم نے ایک درے کو پار کیا تو ارے رے کی آواز گونجی۔ یہ کسی جانور کو ہشکارا دینے کی آواز تھی۔ یہی سبب تھا کہ یاک چلتے چلتے رک گیا۔ میں نے ہشکارے والی آواز کی سمت دیکھا۔ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے سمور پہن رکھا تھا۔ یاک نے اپنے حلق سے خرخر کی آواز نکالی اور نوعمر لڑکے کی طرف دوڑ پڑا۔ لڑکے کے قریب پہنچ کر یاک رک گیا۔ لڑکے کی رنگت سرخ و سفید تھی
اور وہ حیران حیران اور اپنی موٹی کالی آنکھوں سے ہماری طرف تکے جا رہا تھا۔ میں یاک کی پشت سے اترا اور پھر اس لڑکے کی طرف بڑھا۔ لڑکے کے چہرے پر اب حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ نگینہ کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولا، اترو نیچے، اترو میرے پولترو کی کمر سے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا یہ پولترو یاک پالتو تھا۔ میں نے نگینہ کو نیچے اترنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ لڑکا آگے بڑھ کر اپنے پولترو کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے لڑکے کے ذرا قریب ہو کر پیار سے مسکراتے ہوئے پہلے معذرت کی، پھر پوچھا، تمہارا یہ پولترو بہت اچھا ہے، بالکل تمہاری طرح، جیسے اس نے ہماری مدد کی ہے، یقیناً تم بھی ہماری مدد کرو گے۔ لڑکا اپنی اور اپنے پولترو کی تعریف پر خاموش ہو گیا اور بولا، تم کون ہو؟ بیٹا ہم مسافر ہیں، راستہ بھول کر ادھر نکل آئے ہیں، چترال جانا چاہتے ہیں، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ میری بات پر وہ چند ثانیہ کچھ سوچتے رہنے کے بعد بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اور نگینہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ تو خود اپنے پولترو پر سوار ہو گیا اور ہم دونوں پیدل اس کے عقب میں چل پڑے۔ جانے وہ ہمیں کہاں لے جا رہا تھا، لیکن ذرا ہی دیر بعد وہ ہمیں ایک ڈھلانی آبادی میں لے آیا۔ یہاں گوپے اور مڑیوں کی طرز کے مخروطی چھپر نما جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ وہاں ہمیں عورتیں، بچے اور بوڑھے مرد دکھائی دیے، جنہوں نے فقط سمور پہن رکھے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے ہمیں اپنے کسی جھونپڑے میں لے جائے گا اور ہماری خاطر مدارت کرے گا، لیکن وہ ہمیں آبادی کے بیچوں بیچ سے نکال لے گیا۔ آگے چند فرلانگ کے بعد خچر گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ لڑکے نے ایک بوڑھے خچر بان کے پاس ہمیں پہنچایا، جو ایک خچر کی پشت پر کھرکھرا پھیر رہا تھا۔ لڑکے نے اس خچر بان سے کچھ کہنے کی بجائے مجھ سے کہا، یہ تمہیں چترال جانے والی بسوں کے اڈے تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے ایک طرف کی راہ لی۔ لڑکا بڑا ہی خشک مزاج معلوم ہوتا تھا۔ باہر تو اور اس کی یہ مہربانی کیا کم تھی کہ وہ ہمیں یہاں تک تو لے آیا۔ بوڑھا خچر بان ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر کھرکھرا پھیرنے میں مگن تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پہلے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب تو نہ دیا، البتہ اپنے خچر کی پشت پر کھرکھرا پھیرنا بند کر دیا اور میری طرف سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ہمیں چترال جانے والی بس تک پہنچا سکتے ہو؟ میں نے کہا تو اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مکینکی انداز میں اپنی گردن اشارے کی سمت موڑ دی تو مجھے ایک اور خچر بان نظر آیا، جو اپنے خچر کی لگام درست کرتے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نگینہ کو لے کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب خشک مزاج لوگ ہیں یہاں کے، نگینہ نے بڑبڑاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے، میں نے کہا۔ وہ خچر بان مجھے ضرورت مند لگا۔ میں نے اس سے وہی سوال کیا تو وہ بولا، 500 روپے لوں گا۔ میرے 50,000 روپے میں سے 30,000 کے لگ بھگ ختم ہو چکے تھے۔ باقی 15-20,000 کے قریب رقم بچی تھی، جو میں نے کیلاش والی جھونپڑی سے روانہ ہوتے وقت اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں اور نگینہ اس پر سوار ہو گئے۔ خچر بان نے ایک چوبی تختے پر ٹکتے ہی لگامیں سنبھالی اور اپنے خچر کو ٹکٹکا دیا۔ خچر گاڑی نے چوں چک کی آواز کے ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ کتنی دور جانا پڑے گا بابا ہمیں؟ میں نے خچر بان سے پوچھا۔ صرف 15 کلومیٹر، وہ بولا تو میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، کیا کیلاش وادی کی طرف سے چلو گے؟ میری بات پر اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وہاں تمہیں کوئی کام ہے؟ نہیں، ایسے ہی میں نے پوچھ لیا تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کیلاش وادی سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ مجھے وہاں اس مردود عامل اروب کے خونخوار پیروکاروں سے مڈبھیڑ کا خدشہ تھا۔ تاہم خچر بان بولا، وہاں سے اگر ہم چلیں گے تو پورے 50 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا پڑے گا۔ میں اس وادی سے ہٹ کر چلوں گا تاکہ راستہ قریب پڑے۔ ٹھیک ہے بابا، یہی بہتر رہے گا، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر چند ثانیہ بعد اس سے یوں ہی پوچھا، ویسے بابا یہ کون سا علاقہ ہے؟ کیا یہ کیلاش وادی کا علاقہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ کیلاش وادی کا ہی علاقہ ہے، مگر نورستان کی سرحد کے قریب ہے اور کیلاش وادی سے دور۔ نورستان؟ میں استفساریہ انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں، نورستان، در حقیقت یہ افغانستان کا ایک سرحدی علاقہ ہے، اس نے مختصراً بتایا۔ اچھا، میں نے ہولے سے کہا۔ سفر جاری رہا۔ تنگ برفیلی گھاٹیوں، گہری کھائیوں اور گنجلک دروں سے گزرتے، راستہ پاٹتے ہوئے بقول اس بوڑھے کے ہم رمبور کے قریب سے ہوتے ہوئے اس اڈے تک جا پہنچے۔ یہاں مقامی لوگوں کی خاصی چہل پہل نظر آتی تھی۔ میں اور نگینہ نیچے اتر آئے۔ اس سپاٹ اور تختہ دار جیسی خچر گاڑی میں ہمارے جسم کی چولیں تک ہل کر رہ گئی تھیں۔ ہم نیچے اتر آئے۔ میں نے 500 کا نوٹ خچر بان کو دے کر اسے فارغ کیا۔
پھر سب سے پہلے ہم نے ایک چھپر ہوٹل میں چوبی بینچوں پر بیٹھ کر تھوڑا بہت کھایا پیا۔ اس کے بعد ہم دونوں چترال جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ نصف گھنٹے بعد بس نے رینگنا شروع کر دیا، مگر روڈ پر پہنچتے ہی اس نے رفتار پکڑ لی۔ بظاہر کالا ناگ والا قصہ اس کے میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے کے بعد نمٹ چکا تھا۔ رہا کبیر تو وہ اس مردود آروپ کی خانقاہ میں میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہ تھی، وہ گرتا پڑتا واپس آ سکتا تھا۔ میرا خیال تو یہی تھا کہ اب اس کے دست راست کالا ناگ کی ہلاکت کے بعد اس کے سارے کسبل نکل جانے چاہیے تھے، اور اب وہ کبیر میرا دوبارہ راستہ کھوٹا کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کیلاش وادی سے چترال تک 40 کلومیٹر کی دوری کا یہ سفر 1.5-2 گھنٹے میں طے ہوا، حالانکہ آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگا تھا۔ بہرطور چترال سے ہم ایک تیز رفتار نان سٹاپ لگژری مسافر کوچ میں سوار ہو گئے جو پشاور روانہ ہونے والے تھی۔ ہم چترال سے تقریباً 2 بجے رخت سفر ہو کر تقریباً 4 بجے سے پہلے پشاور پہنچ گئے۔ کیلاش اور چترال سے جاتے وقت نہ جانے کیوں 1.5 گھنٹے کے فرق سے تاخیر ہوئی تھی، حالانکہ قدرے نشیبی سفر تھا۔ بہرطور یہاں سے دوبارہ کسی لگژری مسافر کوچ میں سفر کی نگینا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بذریعہ ہوائی جہاز سفر کو ترجیح دیتے ہوئے ایک ایئر لائن کے قریبی بکنگ آفس سے اسلام آباد کی فلائٹ کا پتہ کیا۔ 6 بجے کی فلائٹ کی ساری سیٹیں بک تھیں۔ 8:30 بجے کی فلائٹ میں 2 سیٹیں کنفرم ہوئیں۔ ابھی ہمارے پاس 2.5 گھنٹے باقی تھے اور ایئرپورٹ زیادہ دور بھی نہ تھا۔ تھوڑا سستانا ضروری تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا، اور جیسے ہی ہم اس میں سوار ہوئے، اچانک میرے کانوں نے پولیس سائرن کی آواز سنی۔ ہم اس وقت تک ٹیکسی میں سوار ہو چکے تھے اور ٹیکسی آگے بڑھ چکی تھی، تاہم پولیس سائرن کی آواز سے نہ صرف میں اور نگینا بلکہ ٹیکسی ڈرائیور بھی چونک گیا۔ میں نے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو ایک پولیس جیپ ہمارے تعاقب میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں بے چین اور مضطرب سا ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دانستہ رفتار ہلکی کر لی۔ پولیس جیپ ہمیں کراس کر کے ذرا آگے جا کر ہمارا راستہ روکے کھڑی ہو گئی تو ٹیکسی ڈرائیور نے بھی گھبرا کر جلدی سے بریک لگا دیے۔ میرا دل جیسے کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔